جب رات کو لیٹ آتے ہیں تو عشاء کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب جماعت نکل جاتی ہے تو ظہر اثر گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب سفر پہ ہوتے ہیں تو کار روک کے نہیں پڑھ لیتے؟ ٹرین میں ہوتے ہیں وہاں نہیں پڑھ لیتے؟ پھر مسجد کیوں بنائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے، فرمایا مسجد بنانی ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ فرمایا تاکہ ہم یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ مسلمانوں اگر مقصد اسلام کا نہیں یاد رہے گا تو نیچے سے کھسک جائے گی زمین۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم۔ یہ فطور ہے نا دماغ میں کہ میمن نہیں ہوتے، پٹیل نہیں ہوتے، پٹھان نہیں ہوتے، انصاری نہیں ہوتے، قریشی نہیں ہوتے تو کون دین کو چلاتا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا۔ فرماتے پھر ہم تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اسلام کی دولت دے دیتے اور تم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا فرمایا کہ مسجد اس لیے بنائی تاکہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت سے نماز کس طرح؟ فرمایا میرے صحابہ کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ تو کہتے ہیں مسجد صرف استنجا کرو نماز پڑھو۔ ارے نہیں بھائی، یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی، یہ اس لیے بنائی کہ یہاں جب فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، عبد الرحمن فجر ظہر عصر میں نہ آئے، مغرب میں نہ آئے تو عشاء میں جنید شفیع اس کے گھر جا کے پوچھے میرے یار میرے دوست آج تو کیوں نہیں آیا؟ اور اگر وہ دکھ تکلیف میں ہو تو اس کا دکھ تکلیف بانٹنے کے لیے جائے۔ اس لیے بنائی تھی کہ یہ اکٹھے نماز پڑھیں گے تو یہ آپس میں دکھ درد بانٹیں گے۔ ان کو پتا ہوگا ہمارا امام کس تکلیف میں ہے، ان کو پتا ہوگا ہمارے مؤذن کی کیا ضرورتیں ہیں، ان کو پتا ہوگا ہمارے دائیں طرف کون نماز پڑھتا ہے، ہمارے بائیں طرف کون ہے، ہمارے مسجد کے دوست کون سے ہیں، تاکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں ساتھ دے سکیں۔ جن کو یہی پتا نہیں کہ مسجد میں دائیں بائیں ہمارے ساتھ نماز کون پڑھتا ہے، وہ تو ابھی مسجد کے حکم میں داخل ہی نہیں ہوئے، وہ تو ایک رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ مسجد اس لیے بنائی کہ اس مسجد کے دروازے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، اپاہجوں کے لیے، پاگلوں کے لیے، سدھروں کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ لوگ آتے ہیں اپنی ضرورتیں بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کسی کو کپڑے دیتے ہیں، کسی کو کھانا دیتے ہیں، کسی کو سواری بانٹتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک آتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب ایک دن ایسے ہی دیکھتے دیکھتے ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی ضرورت ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کچھ بھی نہیں؟ جی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دربار سے کوئی خالی تو جاتا نہیں، یہ آ گئے، یہ اپنے ہیں، اب تک تو جتنے آئے وہ باہر کے تھے، ان کو سب کچھ بانٹتے ہیں۔ اب ایک اپنا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کچھ ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ کندھے پہ ایک چادر ہے۔ فرمایا یہ چادر کس کی ہے؟ یا رسول اللہ یہ میری ہے، میلی چادر، پھٹی ہوئی چادر، پرانی چادر۔ فرمایا یہی لاؤ۔ نبی علیہ السلام نے چادر ہاتھ میں پکڑی، فرمایا کون ہے جو اس کی قیمت دے؟ بے قیمت چادر ہے، ردی۔ لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دیتے ہیں، 1 سونے کا سکہ۔ تو نبی علیہ السلام کے کیونکہ ہاتھ میں، فرمایا 1 کم ہے اور بڑھاؤ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیونکہ آپ کے رحمت والے ہاتھوں میں ہے 2 دینار دے دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے 2 دینار میں وہ چادر فروخت کی، اس بندے کو 2 دینار پکڑائے، فرمایا بازار جاؤ 1 دینار کا راشن خریدو، گھر پہ دے کے آؤ، سب کھانا بناؤ کھاؤ،
دوسرے دینار سے کلاڑی لاؤ، دستہ لاؤ، خود اپنے دستے مبارک سے دستہ لگایا اور فرمایا چل جنگل میں جا، روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لا کے بازار میں بیچ، خود بھی کھا، دوسروں پر بھی کو بھی کھلا، کیونکہ تم محمد رسول اللہ کی امت میں سے۔ اب وہ تھا نا ایسا ہی کوئی بندہ، اب وہ کوئی مولوی صاحب قصہ سنا رہے تھے تو وہ جنگل میں گیا تو اس نے لومڑی کو دیکھا کہ ایک لومڑی ہے وہ اپائج ہو گئی، اس کو پولیو کا مرض ہے، تو دیکھنے لگا کہ یہ کھانا کیسے کھاتی ہوگی، تو بہت دیر سوچتا رہا، تو ایک درخت پہ چڑھ گیا، تو دیکھا شام کو ایک شیر آیا، اس نے لومڑی کے آگے اپنا شکار پھینکا، خود بھی کھایا، لومڑی کو بھی کھلایا، پھر شیر چلا گیا۔ اب گھر آ گیا شام کو واپس، اپنے بیوی بچوں کو کہنے لگا آج سے میاں صاحب کوئی کام نہیں کریں گے۔ بولے کیا بات ہو گئی؟ بولے اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، تو آج سے کام کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گے۔ اتنی دیر میں وہاں سے کوئی عالم گزرے، مفتی گزرے، محدث گزرے، لوگوں نے کہا حضرت وہ یہاں ہمارے گھر میں ایک آدمی ہے، کام وام چھوڑ کے بیٹھ گیا، آپ اس کو سمجھائیں۔ حضرت گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، میں تو جنگل میں ایک لومڑی کو دیکھ کے آیا، اس کو پولیو ہوا ہے، پھر بھی اللہ نے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ کھلا۔ تو فرمایا گدھے، اللہ نے تجھے دکھایا کہ شیر بن، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ تو لومڑی کو دیکھ کے واپس آ گیا، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ اب مسجد بنائی محمد رسول اللہ نے کہ یہاں عبادت وہ لوگ کریں گے جو بھائی بھائی بن جائیں گے، لیکن مسجد کے دروازے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کھول دیے۔ اب یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، ایک سدری آئی، سدری سمجھتے ہیں پاگل عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنی۔ نبی علیہ السلام باہر آئے، فرمایا بولو کیا بات ہے؟ فرمایا ان کے سامنے نہیں، صحابہ کے سامنے نہیں، لے کے چل پڑی ایک طرف، ریت کے اوپر بیٹھ گئی، یا رسول اللہ یہاں بیٹھے۔ نبی علیہ السلام ریت پر بیٹھ گئے، بہت دیر اپنی باتیں کرتی رہی، پھر اچانک اٹھ کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ اب میں جاتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، لیکن دوبارہ کبھی کام پڑے تو دوبارہ آنا، مسجد کے دروازے تمہارے لیے کھلے۔ اب وہ چلی گئی، صحابہ نے عرض کی ڈرتے ڈرتے یا رسول اللہ یہ جو عورت آئی تھی یہ پاگل ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا۔ سنو مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سدری ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ کون سنے گا اس کی؟ یہ بتاؤ تو صحیح کہ ہماری مسجد میں کہاں ہے اصحاب صفہ کا وہ چبوترا؟ ہم اس دین کو کیوں پیچھے چھوڑ رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل بنا کے ہمیں پیش کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں دین اور دنیا کو الگ کرنے والے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں ہر چیز موجود ہے۔ آج بھی آپ مدینہ منورہ میں جائیں، نماز کے بعد مسجد نبوی میں لیٹ جائیے، کوئی آپ کو ٹھوکر مارنے نہیں آئے گا۔ آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں 100 سے زیادہ ڈسپینسریاں ہیں، آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں ایمبولینس موجود ہے، آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں غریب کے لیے کھانا موجود ہے، آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں سب سے بڑا مدرسہ موجود ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی موجود ہے، سب سے بڑا خیراتی اداریہ موجود ہے۔ کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسی مسجد ہے جو نبی کی مسجد سے نہیں کھاتی ہے؟